الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامي في شهر قال عليه الصلاة والسلام إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر اس باوقار اجلاس کے صدر عالی وقار حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب کے مخدوم و محترم اور معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہاں آنا، جمع ہونا یقیناً اس بات کی غمازی کر رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اور آپ حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خرافات کے دبیز پردوں سے حق کی روشنی پانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ محرم الحرام ہے اور محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اسلام کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. لفظ محرم یہ بنا ہے لفظ تحریم سے، جس کے معنی ہی ہے حرمت والا، عزت والا. محرم کو محرم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ عزت والا ہے. اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی حرمت و عزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بلکہ حضرت آدم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے سے قائم ہے. جب سے یہ آسمان بنا، جب سے یہ زمین بنی، سورج و چاند کا نظام بنایا گیا، جب سے اللہ رب العالمین نے رات کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ قائم فرمایا، ماہ و سال کا آنا جانا اس کائنات میں جاری ہوا، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک محرم الحرام قابل احترام نہیں ہے. اس کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے آسمان بنایا، جس دن اللہ نے زمین بنائی، آسمان و زمین جس دن سے بنائے گئے ہیں، اسی دن سے اللہ کے نزدیک سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں. منہا 4 حرم. یہاں بیٹھا ہوا ہے بڑا مجمع ہے، جو لفظ 4 کے لیے آتا ہے وہ جانتا ہے. ہمارے یہاں
خلیفہ کو خلفائے اربع کہا جاتا ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے خلفاء چار ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہیں خلفائے اربع کہا جاتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے 12 مہینوں میں اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی، 2 مہینے اس سے پہلے کے ہیں جسے ذی الحج اور ذی القعدہ کہا جاتا ہے، اور ایک مہینہ رمضان اور شعبان سے پہلے آتا ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جس کے شب و روز اس وقت گزر رہے ہیں ہمارے پاس سے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیجئے، یا رسول اللہ اس کی اہمیت بتائیے، اسے محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے، یہ قابل احترام مہینہ کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان میں روزہ فرض ہے، اور فرض روزے کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی نفل روزہ دوسرے مہینوں میں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے مہینہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا سب سے فضیلت کا حامل بنے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے زبان میں ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی رسول دربار نبوت میں تشریف لائے، سوال کیا، یا رسول اللہ فی ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر میں نفل روزہ دوسرے مہینوں میں رکھنا چاہوں تو کون سا مہینہ ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ مجھے روزہ رکھنا چاہیے اور آپ روزہ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر اللہ، اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ رکھو۔ یہی محرم الحرام ہے جس کی 10 تاریخ جو آج چل رہی ہے، اس تاریخ کا روزہ رکھنا رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے امت مسلمہ پر فرض تھا۔ ہماری امت محمدیہ سے پہلے دیگر امتوں پر اس دن کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب رمضان الحمدللہ نحمدہ